بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلق عظیم اخلاق حسنہ ہیں، ان میں سے ایک خلق اور ایک آپ کا وصف وہ ہے پردہ پوشی کا، دوسروں کا عیب چھپانا۔ آج ہم نے اس کو بالکل 100% سے بھی زیادہ درک کر دیا، بالکل۔ یہ اللہ تعالی شانہ کی فطرت ہے کہ اللہ نے یہ سب سے خوبصورت چیز انسان کے جسم میں ہے، چہرہ، وہ سامنے رکھا۔ پیٹ جو گندگی سے بھرا ہوا ہے اسے خوبصورت پردے میں چھپایا۔ پیٹ کے اندر کیا ہے بھائی؟ گندگی ہے نا، سارا گندگی سے بھرا ہوا۔ اللہ نے خوبصورت کھال اس کے اوپر چڑھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور ارشاد ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے۔ اللہ کی تو ایک صفت ہے، ایک صفت ہے اللہ کی ستار العیوب، ستار، اس کا معنی ہی یہی ہے، چھپانے والا۔ تو اللہ نے بھی ہمارے عیوب چھپائے، تو ہمیں بھی لوگوں کے عیوب کیا کرنے چاہیے؟ چھپانے چاہیے۔ لیکن ہم ان کو چھپاتے نہیں ہیں، ہم ان کو چھپاتے ہیں، چھاپ دیتے ہیں۔ اور کسی کی کوئی اتنی سی بات ملے نا، ناخن کے سرے کے برابر، ہم پوری انگلی نہیں بناتے اس کی، پورا ہاتھ بناتے، پورا بازو بناتے، بازو بنا کے لوگوں کو بتاتے۔ وہ جس نے بیچارے نے ناخن کے سرے جتنی غلطی کی ہوتی نا، وہ بیچارہ سوچتا ہے یا اللہ میں کسی اور سیارے پر کسی اور مخلوق کے ساتھ ہوتا تو زیادہ بہتر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو لوگوں کا معاملہ پیش ہوا، ان کو حد لگی، سزا ملی۔ تو جب ان کو سزا مل رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آنکھوں سے مبارک آنسو بہہ رہے تھے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے خود ہی تو فیصلہ فرمایا، آپ نے خود ہی تو فیصلہ فرمایا، اب آپ خود ہی رو رہے ہیں، آپ ایسا فیصلہ نہ فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا کام تھا، یہ تمہارا کام تھا، میں تو حاکم ہوں، مجھے تو اللہ کی حدود قائم کرنی ہے، میرے سامنے معاملہ آ گیا تو میں تو سزا دوں گا، تو ہے، یہ تمہاری ذمہ داری تھی
کہ تم معاملہ میرے تک آنے ہی نہ دیتے، ان سے میرے سے بالا بالا توبہ کروا لیتے، ان کو کہتے توبہ کرو چلو، تم نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، تم نے توبہ نہیں کروائی، مجھے شکایت لگانا زیادہ مناسب سمجھا، تو میں نے میری تو ذمہ ہے جاری کروں۔ تو بھائی پردہ پوشی اتنی ضروری ہے، پردہ پوشی اتنی، کسی کی بات سننا چھوڑ دیں، کسی کی بات سننا ضرورت نہیں بھائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں تھے اور صحابہ کرام بھی تھے، کسی کی ہوا خارج ہوئی، اس کی ناگوار بدبو آئی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ کے فرمایا بھائی جس کا وضو ٹوٹا ہے جا کے وضو کر کے آئے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں پر، وہ بھی اسی مجلس میں تھے، تو وہ فرمانے لگے امیر المومنین کیا ایسا نہ کریں، ہم جب سب جتنے بیٹھے سارے وضو تازہ کر رہے ہیں، ہمارے بھائی کی عزت رہ جائے گی۔ تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رو دیے اور فرمایا جب آپ اسلام نہیں لائے تھے تب بھی آپ بہت بہترین آدمی تھے، اور آپ اسلام لانے کے بعد بھی بہت بہترین آدمی ہیں، آپ نے مجھے بہت بہترین سبق دیا۔ بھائی یہ سبق ہم کب پڑھیں گے؟ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی معاشرت کب زندہ ہوگی کہ ہم کسی کو کسی کی کمی نہ بتائیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میں ابھی کافر تھا، میرے ہاں بچی پیدا ہوئی، میں نے اس کو گڑھا کھود کے زندہ دفن کر ہی دیا تھا، بس اس سے پہلے کہ وہ مرتی میں نے اسے نکال دیا، مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے نکال دیا۔ پھر وہ بڑی ہوئی، پھر ہم مسلمان ہو گئے، پھر اس بچی سے کوئی غلطی ہوئی تو اس نے اس غلطی کے بعد اپنا گلا کاٹنے کی کوشش کی، لیکن ہم موقع پر پہنچ گئے، ہم نے پکڑ لیا، اسے بچا لیا، اس کا علاج معالجہ ہوا، اب وہ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن اب اس کا رشتہ آیا ہوا ہے۔ تو اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان کو سب کچھ بتا دوں کہ بھائی اس سے یہ غلطی شادی ہوئی تھی، اس سے پھر ایسے خودکشی کی کوشش کی تھی، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، فلاں کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم شکر کرو تم میرے پاس آ گئے ہو، تم نے مجھ سے پوچھ لیا، اگر تم ایسا کر دیتے میں تمہیں اتنی عبرتناک سزا دیتا جس کی کوئی حد نہیں، کچھ نہیں بتانا کسی کو، اس کی شادی ایسے کرو جیسے ایک پاک دامن عورت ہے، خبردار جو کسی کو کچھ پتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، خدا نخواستہ کسی خاتون کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو سب سے بڑا جو سماج کا اور معاشرے کا دشمن ہے وہ تو میڈیا والے تو سونگتے پھرتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیسے سونگتے پھرتے ہیں، کتوں کی طرح سونگتے پھرتے ہیں کہ ان کو کوئی خبر ملے، اور پھر یہ دوڑ ہوتی ہے کہ یہ خبر سب سے پہلے میں دوں جا کے، میں دوں جا، میرا نام وہ بھائی وہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اگر ڈر ہوتا ہے۔ آپ نے صلوات والسلام نے فرمایا جس نے کسی کے عیب کو چھپایا، سن لیں دھیان سے، آپ نے صلوات والسلام کے ارشاد کا مفہوم بتا رہا ہوں،
جس نے کسی کے عیب کو چھپایا اس نے ایسے کیا کہ اس کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، زندہ دفن کیا جا رہا تھا اور بچا دیا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست آدمی، ہم نے تو دیکھے نہیں، ان کے بچے دیکھتے ہیں، وہ بچے ہی ایسے زبردست تھے، وہ خود کیسے ہوں گے۔ ان کے سامنے ایک سیاسی آدمی کا ذکر ہوا، وہ شرابی ہے، حضرت نے فرمایا بھائی غیبت نہیں کرو، غیبت نہیں کرو، غیبت نہیں کرو۔ ایک آدمی نے دوسرے نے کہا حضرت میں نے اس کو خود دیکھا ہے، نشے میں بالکل مست، میں نے اسے خود دیکھا۔ حضرت نے فرمایا پھر پردہ پوشی کرو، پھر پردہ پوشی کرو، خاموش رہو۔ تو آج یہ صفت بالکل ختم ہو، بالکل ختم ہو، اور اس کا ہمیں بالکل پاس و لحاظ ہے ہی نہیں کہ یہ بھی ایک معاشرتی وصف، اس نے معاشرت کا ایک حصہ ہے کہ کسی اڑوس پڑوس کی کسی کون ہے جو غلطی سے بات ہے، کون ہے جو غلطی سے بات ہے؟ کسی کو دعویٰ ہے خود سے غلطی ہو جائے تو کیا دے چھپائیں، اپنے سے غلطی ہو، کسی اپنے سے اپنے بچے سے غلطی ہو جائے تو چھپائیں، اور دوسروں کے بچے سے غلطی ہو تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی واحیات بات ہے، اخلاقیات سے بالکل گری ہوئی بات، ایسی باتیں ہمیں ختم کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں حسن معاشرت کی دولت سے مالا مال فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اوصاف سے ہمیں، اخلاق سے ہمیں اللہ مزین فرمائے۔